حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یتیم بچہ تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ چاچے نے پرورش کی تھی۔ جب وہ جوان ہوا تو چاچے نے اس کو اونٹ بکریاں غلام دے کر اس کو مالدار بنا دیا۔ تو عبداللہ نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہوا تھا اور اس کے دل میں اسلام کا ایک جذبہ پیدا ہوا، لیکن وہ اپنے چاچے سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اسلام کو ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر دیا تو عبداللہ نے چاچا سے کہا کہ پیارے چاچا، مجھے برسوں سے انتظار ہے کہ کب آپ اسلام لائیں گے، کب آپ مسلمان ہوں گے، لیکن آپ کا حال وہی پہلا جیسا ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ میں اپنے عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چاچے نے جواب دیا کہ دیکھ، اگر تو محمد کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں تم سے سب کچھ چھین لوں گا، تمہارے غلام، بکریاں، اونٹ، یہاں تک کہ تمہارے کپڑے بھی تم سے چھین لوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ چاچا جان، میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد کا اتباع قبول کروں گا۔ میں شرک سے، بت پرستی سے تنگ آ چکا ہوں، اب جو آپ کی مرضی ہے کر دیجئے۔ میرے قبضے میں جو کچھ ہے، غلام ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی آپ لے لیجئے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر میں ایک روز ہمیں دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے میں اس کے لیے سچے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر سارے غلام، اونٹ، بکریاں، یہاں تک کہ کپڑے بھی اتار دیے اور ماں کے پاس گیا۔ ماں دیکھ کر حیران ہوئی کہ بیٹا کیا ہوا؟ عبداللہ نے کہا کہ اماں جان، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ مہربانی کر کے مجھے کپڑے دے دیجئے۔ ماں کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ ماں نے ایک کمبل پکڑا دیا کہ عبداللہ، میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، یہ کمبل اپنے اوپر اوڑھ لو۔ تو اس عبداللہ نے اپنے اوپر کمبل اوڑھ لی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا، اور صبح صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے تکیہ لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے، مسافر ہوں اور بہت مشکلوں سے یہاں پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ عبداللہ اصحاب الصفہ میں شامل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتا اور دن بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتا، قرآن پڑھتا، ذکر کرتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ لڑکا اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو خدا اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ ایک دن عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، کسی درخت کا چھلکا اتار کے لاؤ۔ عبداللہ لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا اس کے بازو پر باندھا اور زبان مبارک سے فرمایا کہ اے میرے اللہ، میں کفار پر اس بچے کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ اے عبداللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، اگر تم بخار کی وجہ سے بھی مر جاؤ، کسی بھی وجہ سے مر جاؤ، تو تم شہید کہلاؤ گے۔ خدا کی شان دیکھیں، تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ عبداللہ پر بخار چڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک صحابی فرمانے لگے کہ میں عبداللہ کی دفن ہونے کی کیفیت بتاتا ہوں کہ حضرت بلال کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابوبکر اور عمر ان کی لاش کو قبر میں رکھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر اور عمر سے فرمانے لگے اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور فرمایا اے اللہ، میں اس عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کاش اس قبر میں دفن ہوتا۔ حضور میرے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں